مفتی صاحب سے ہمارا یہ سوال ہے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کن کن طریقوں سے اور کیسے نازل ہوتی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارے بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے کیسے نازل ہوتی، مطلب یہ ہے کہ کس طریقے سے نازل ہوتی تھی۔ اور جہاں تک رہی دوسری بات کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، تو وہ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو کلپ آئے گا تو انشاءاللہ اس کے اندر یہ موجود ہوگا۔ اب یہاں پر میں اس بات کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ کہ وحی کے کتنے طریقے تھے نازل ہونے کے۔ سب سے پہلی بات یہ اس سلسلے میں کہ نزول وحی کے طریقے تو مختلف تھے، جس طرح احادیث بینات میں آیا ہے، محدثین نے اس کو بیان کیا ہے۔ طریقے مختلف تھے، لیکن چند ایک طریقے میں انشاءاللہ آپ کی گوش گزار کرنے لگوں یہاں پہ۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ بعض اوقات یوں ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گھنٹی کی آواز میں، جس طرح گھنٹی کی آواز ہوتی ہے اس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی۔ اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ انسانی صورت میں فرشتہ آتا اور وہ انسانی صورت میں آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کر دیتا یا وحی کی تلاوت کر دیتا۔ تو یہ دو طریقے ہیں۔ اب ان دو طریقوں کو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ بخاری شریف ہے، پہلی جلد اس کی، باب بدء الوحی، اور حدیث کا نمبر ہے 2۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتی ہیں کہ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے محبوب کریم علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ حضور، آپ پر جو وحی نازل ہوتی ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو ہمارے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کبھی تو وہ گھنٹی کی آواز میں ہوتی ہے، مجھے ایک گھنٹی کی آواز سنائی دیتی ہے، اور یہ فرمایا تھا میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے گھنٹی کی آواز میں، اور جب یہ ختم ہوتی ہے تو جو کچھ مجھے فرشتہ سناتا ہے، جو کچھ میرے پر نازل کرنا ہوتا ہے وہ میں یاد کر چکا ہوتا ہوں۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آتا ہے، اور جب وہ فرشتہ جانے لگتا ہے، یعنی اپنی وحی مکمل کر چکا ہوتا ہے، تو اس کے بعد میں دیکھتا ہوں تو مجھے وہ یاد بھی ہو گیا ہوتا ہے۔ تو یہ دو طریقے ہو گئے یہ اس حدیث پاک کے حساب سے۔ اب آگے اس کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ ہوتی تھی۔ یہ تیسرا طریقہ ہے نزول وحی کا کہ شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کے پاس سنی جاتی۔ اس سلسلے میں امام بہقی نے ابواب و کیفیت نزول الوحی کے اندر حدیث نمبر 2983 ہے، اس کے تحت حضرت امام بہقی علیہ الرحمہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرہ انور کے قریب سے مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز سنائی دیتی، یعنی شہد کی مکھیوں کی آواز وہاں سے سنائی دیتی، ان کی بنبناہٹ سنائی دیتی۔ ہم یہ سمجھ جاتے تھے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو چکا ہے۔ اور اس کا چوتھا طریقہ یہ تھا کہ جبریل امین اپنی اصلی شکل و صورت میں آتے، اور یہ صرف 3 مرتبہ ایسا ہوا ہے، یعنی حضرت جبریل امین جب اپنی اصلی شکل و صورت میں محبوب کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نزول وحی ہوا، تو یہ 3 مرتبہ ہوا ہے کہ 3 مرتبہ جبریل امین اپنی اصلی شکل و صورت میں محبوب کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب ان 3 مرتبہ میں سے پہلا تو یہ ہے کہ جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت جبریل امین سے اپنی اصل شکل میں دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، فرمایا کہ جبریل میں تمہیں اپنی اصل شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو یہ ایک موقع تھا۔ دوسرا موقع
کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج فرمائی تو معراج کی شب بھی حضرت جبریل امین محبوب کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں اپنی اصلی شکل و صورت میں تشریف لائے۔ اور تیسرا طریقہ کہ نبوت کی جس وقت ابتدا ہوئی، یعنی جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ابتدا ہو رہی تھی اور سچے خوابوں کے بعد محبوب کریم علیہ السلام جو آپ فرشتے کو دیکھ رہے تھے، تو ابتدا میں مقام اجیاد پر رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو اپنی اصلی شکل و صورت میں دیکھا۔ اب یہ جو جبریل امین کا 3 مرتبہ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اصلی شکل و صورت میں آنا ہے، یہ فتح الباری کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18 اور 19 پر یہ بحث موجود ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کے پاس اپنی اصلی شکل و صورت میں آئے۔ اور 5واں طریقہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3 ہے کہ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن سے قبل جس وقت سچے خواب دیکھتے تھے، وہ ایک سچا خواب، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب تو ہوتے بھی سچے ہیں، اور سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی وحی الہی ہوتے ہیں، تو خواب یہ بھی ایک نزول وحی کا طریقہ تھا کہ بعض اوقات محبوب کریم علیہ السلام کو خواب کے اندر وحی نازل کر دی جاتی، اور جب سرکار علیہ السلام حالت بیداری میں ہوتے تو آپ کو وہ یاد ہوتا۔ اور اس سلسلے میں 6واں طریقہ یہ امام بہقی نے شعب الایمان میں اس کو بیان فرمایا ہے، اور یہ حدیث نمبر 1190 یعنی 1190 نمبر یہ حدیث پاک ہے۔ یہ 6واں طریقہ ہے وحی کے نزول کا۔ تو اس طریقے میں یہ ہے کہ حضرت جبریل امین رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے بغیر، یعنی سرکار کے سامنے نہیں آتے تھے، بلکہ ویسے ہی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اندر آپ القاء فرما دیتے، جو رب کا پیغام ہوتا، رب کی طرف سے جو وحی ہوتی، اس کو محبوب کریم علیہ السلام کے قلب اطہر کے اندر القاء فرما دیتے۔ تو یہ 6 طریقے یہاں میں نے اختصار کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں جن طریقوں سے وحی کا نزول ہوتا رہا ہے، وہ بھی بڑی بڑی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے پھر کبھی موقع دیا تو انشاءاللہ وہ دوسری قسط کے طور پہ اس کو بھی انشاءاللہ پیش کریں گے۔